بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس محرم الحرام کی کئی طرح سے بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ چونکہ شہادتوں کا مہینہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پہلی تاریخ کو شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ 10ویں محرم کو ہوا ہے۔ لیکن ہم دوسرے پہلو سے اس محرم الحرام کی فضیلت کو دیکھتے ہیں اور عاشورہ کی فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بارے میں کیسی وارد ہوئی ہیں اور کون سی وارد ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہم 5 احادیث کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں ہمیشہ عاشورہ کے روزے کا سب سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور تیسری حدیث بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام عاشورہ کا روزہ رکھا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ روزہ رکھیں۔ اور روزہ رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اگلے سال محرم الحرام کا مہینہ اگر میں پاؤں گا تو میرا ارادہ ہے کہ میں 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا اکٹھا روزہ رکھوں، یعنی ملا کے روزہ رکھوں، یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ ملا کر رکھوں، 2 دن روزہ رکھوں، تاکہ یہودیوں کے روزے میں اور ہمارے روزے میں کوئی مشابہت نہ ہو۔ اور چوتھی حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ روزے دار کے صغیرہ گناہوں کے لیے 2 سال کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ 1 سال وہ جس میں اس نے روزہ رکھا، اور 1 سال اس سے پہلے، یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ اور محرم الحرام 10ویں محرم کا جو روزہ ہے وہ صرف گناہگار کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی عرفہ کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ بہرحال عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ 1 سال کے گناہ جو ہے صغیرہ وہ انسان کے ختم ہو جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث 5ویں اور آخری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مشکات شریف میں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر دسترخوان کو کشادہ کرے گا، رزق کو فراواں کرے گا، فراخ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے اندر رزق میں فراوانی عطا کرتے ہیں اور رزق میں فراخی عطا کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ محرم الحرام کے مہینے کی جو فضیلتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص کر 10 محرم الحرام کو ہم روزہ رکھیں۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو گھر والوں کے اوپر دسترخوان کشادہ کریں۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجربے سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے اوپر 10 محرم کو رزق کی فراوانی کرتا ہے، دسترخوان کو کشادہ کرتا ہے، پورا سال اس کے گھر کے اندر کوئی بے برکتی نہیں آتی، برکت ہی برکت رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محرم الحرام کی اور عاشورہ کی صحیح فضیلت کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔